السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ کل ورلڈ کپ کرکٹ کا فائنل تھا۔ میرا تو خیر کرکٹ سے ایسا کوئی دلچسپی کا معاملہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہماری قوم کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ان چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے، ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں اور اپنے ملک سے محبت کا، وطن پرستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ بہرحال کل ہوا یہ کہ ٹیم جیتتے جیتتے ہار گئی۔ بہت سارے لوگوں نے یہاں تک کہا کہ مفتی صاحب 10 مرتبہ میچ لگاتار ٹیم جیتی، یعنی کہ اس پورے ٹورنامنٹ کے اندر ٹیم ایک میچ بھی نہیں ہاری اور کل ہی ہار گئی۔ اس ہارنے کا جو ریزن لوگوں کی طرف سے بتایا گیا، اس کو سامنے رکھ کر کے جب میں نے ٹویٹر دیکھا ہے نا کل، تو ٹویٹر کے اوپر بھی کچھ اس طریقے کے الفاظ جو ہیں وہ ٹرینڈ کر رہے تھے۔ میں نے یہ سوچا کہ اس حوالے سے لوگوں کے سامنے تھوڑی سی بات رکھی جائے کہ کیا کسی چیز میں یا کسی شخص میں یا کسی وقت میں یا کسی دن میں نحوست ہوتی ہے؟ کیا کوئی پنوتی ہوتا ہے، کوئی منحوس ہوتا ہے؟ لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر خود آپ فیصلہ کیجئے گا کہ کوئی منحوس ہوتا ہی نہیں ہوتا، کسی میں پنوتی ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ واقعہ یہ میں نے بچپن کے اندر کسی کتاب میں پڑھا تھا، طالب علمانہ دور میں، کہ ایک شخص کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بہت منحوس ہے، اور یہ فیمس تھا اس کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص اس کی شکل دیکھ لے تو پورا دن اس دیکھنے والے کو نہ تو کھانے کو کچھ ملتا ہے، اور رات سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی بیڈ نیوز اس کو سننے کو ضرور ملتی ہے۔ پورے شہر میں اس کے بارے میں یہ مشہور تھا، تو وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو ترس آ گیا۔ اس نے سوچا کہ میں لوگوں کو غلط ثابت کروں گا اور اس بندے کو صبح صبح دیکھوں گا، اور انشاءاللہ سارا دن کھاتا پیتا بھی رہوں گا اور مجھے کوئی بری خبر بھی نہیں ملے گی۔ اس بندے کو بلوایا گیا، شاہی مہمان خانے میں اس کو ٹھہرایا گیا، اور ٹھہرانے کے بعد جب اگلے دن صبح کا وقت آیا تو بادشاہ نے سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھا۔ بادشاہ کے حکم سے اس کو لایا گیا، آنکھیں کھلتے ہی بادشاہ نے سب سے پہلے اس کو دیکھا، اور بادشاہ پھر اپنے روٹین کے کاموں میں لگ گیا۔ بادشاہ نے یہ سوچا کہ میں اپنے سارے کام کاج کرتا رہوں گا اور لوگوں کو اگلے دن بتاؤں گا بھائی جو اس کے بارے میں فیمس ہے وہ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس شخص کو دیکھنے کے بعد کھانا پینا بھی ملتا رہتا ہے اور کوئی بری خبر بھی سننے کو نہیں ملتی۔ یہ سوچ کر کے بادشاہ نے اس کا دیدار کر لیا، اس کی زیارت کر لی۔ اللہ کی شان، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم کہ اس دن بادشاہ کے پاس اتنے کیسز آئے شاہی دربار کے اندر کہ بادشاہ کو واقعی کھانے پینے کو نصیب ہی نہیں ہوا، ملا ہی نہیں کچھ کھانے کو۔ خیر جیسے تیسے بادشاہ نے پورا دن گزارا۔ رات جیسے ہی بادشاہ اپنے بستر پر سونے کو جا رہا تھا تو بادشاہ کو کسی نے بتایا کہ شہزادی سیڑھیوں سے گر گئی۔ بادشاہ نے سوچا کہ بھئی یہ تو بات بالکل سچ ہو گئی، صبح صبح میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور اس کا چہرہ دیکھنے کے نتیجے میں وہ دونوں باتیں سچ ہو گئی کہ سارا دن مجھے کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ملا اور سونے سے پہلے مجھے میری بیٹی شہزادی کے بارے میں بری خبر بھی سننے کو مل گئی۔ یہ تو واقعی منحوس ہے۔ بہتر ہے ایسے شخص کا کام تمام کر دیا جائے، اس کو سولی دے دی جائے، پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس کو دیکھ کر کے یہ منحوسیت پھیلتی ہے نا، اسی کو ختم کر دو۔ بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا کہ اس کو اگلے دن سولی پر چڑھا دیا جائے یا پھانسی دے دی جائے۔ اگلے دن جب اس لڑکے کو، اس شخص کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا تو جلاد نے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کسی دور کے اندر یہ ہوتا تھا، شاید آج بھی ہوتا ہو کہ آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ بادشاہ کو میرے ساتھ اس تختہ دار کے اوپر چڑھا دیا جائے، میرے ساتھ بادشاہ کو بھی پھانسی دی جائے یا سولی دی جائے۔ پورا مجمع حیران ہو گیا، کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں منحوس ہوں تو بادشاہ بھی تو منحوس ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بادشاہ نے میرا چہرہ دیکھا تھا تو اس کو کھانے کو نہیں ملا اور بری خبر سننے کو ملی، اور میں نے بادشاہ کا چہرہ دیکھا تھا تو اس بادشاہ کا چہرہ دیکھنے کا اتنا بڑا نحوست پن میرے اوپر آیا ہے کہ مجھے پھانسی کے اوپر چڑھنا پڑ گیا۔ تو جو بادشاہ کا چہرہ دیکھتا ہے نا، اس کو اس پھانسی کے تختے پر جھولنا پڑتا ہے، لٹکنا پڑتا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اور اس شخص کے بارے میں جو باتیں لوگوں میں مشہور تھیں وہ صحیح نہیں ہے۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تو بہرحال دنیا کے اندر بہت سارے حال احوال آتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، لیکن کسی ایک خاص دن کو، کسی ایک خاص تاریخ کو، کسی ایک خاص جگہ کو، کسی ایک خاص وقت کو، کسی ایک خاص چیز کو یا کسی ایک خاص بندہ یا بندی کو یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے وہ یہ منحوس ہے، بہرحال یہ بدعقیدگی ہے۔ دین اسلام کے اندر اس طریقے کے کسی عقیدے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔